بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم ساتھی، ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے. سلسلہ وار مضمون تو چل رہا تھا فتح مکہ کا، لیکن بیچ میں کئی دوسرے مضامین آ گئے. اب جو ہے آج چونکہ شب قدر بھی ہے ہمارے یہاں، 27 شب بھی ہے، تو اس لیے کچھ اہم نصیحت کی باتیں کرتا ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بمبئی میں جو ہے 27 شب میں رمضان ختم ہو جاتا ہے. بمبئی، انڈیا، پاکستان، یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ 27 شب میں رمضان، یعنی قرآن شریف ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان بھی گیا. ایسا نہیں ہے. رمضان تو جو ختم ہوتا ہے وہ جب شوال کا چاند دکھے گا تب رمضان ختم ہوگا. اس لیے ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں 10 سے 11 تک انشاءاللہ یہ عید کی رات تک چلیں گے. یعنی عید کی رات میں بھی ہم مختصر نصیحت کریں گے 10 سے لے کر 11 بجے تک انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آئندہ سال کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آئندہ سال اگر زندہ رہے تو فتح مکہ کا مضمون انشاءاللہ پورا کریں گے. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسے پہنچایا ہے جعرانہ تک، ابھی تو جعرانہ بھی نہیں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حنین میں ہی ہے. خواب دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اب آئندہ سال یہ شروع ہوگی. اس لیے ذہن میں رکھنا کہ حنین کا مسئلہ ختم ہوا، طائف کا مسئلہ ختم ہوا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ جائیں گے، وہاں عمرہ کریں گے، کچھ فیصلے فرمائیں گے، پھر مدینہ منورہ جائیں گے. گویا کہ 2 مہینہ 16 دن کا یہ سفر ہوا ہے فتح مکہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے چلے فتح مکہ کے لیے، اور 27 ذی قعدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں. بس یہ ہے. حج نہیں کیا حضور نے. اسلام تو آ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن حج نہیں کیا. حالانکہ حج قریب ہے، بالکل حج کا مہینے بھی قریب ہے، ذی الحجہ تو شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا. اس کی جو بھی وجوہات ہوگی بعد میں انشاءاللہ سمجھائیں گے. لیکن ابھی ایک اہم بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں امت کا چھوٹا بڑا طبقہ عام طور سے ایک گناہ میں مبتلا ہے،
اور اسے احساس بھی نہیں ہے، اور وہ گناہ ہے تسویف کا، سین سے، مطلب دین کے کام کو ٹالنا، تاخیر کرنا۔ نماز کا وقت آیا، آپ پڑھتے ہیں، فجر کے اندر خاص طور سے، عام طور سے میں بات کر رہا ہوں، مرد اور عورتیں وہ جو ہے کہ ہاں ابھی اذان ہوئی ہے نا، اور ابھی تو جو ہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ باقی ہے نماز میں تھوڑا لیٹتا ہوں، چادر لے کر جو ہے فوراً اڑ کے سو گئے۔ اس کو کہتے تسویف، دین کے کام کو آگے پیچھے کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، جیسے تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ بھئی جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ باتیں نہیں کرنا، باتیں کرنے تو باہر چلے جاؤ۔ جہنم کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں۔ تو 8 دروازوں سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، تو جہنم کے جو 7 دروازے ہیں اس میں بھی الگ الگ لوگ داخل ہوں گے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ یہ تسویف والے ہوں گے، دین کے کام کو ٹال مٹول کرنے والے۔ یہ جہنم کے دروازے سے مرد عورتیں جو اللہ تعالیٰ ان میں داخل کرے گا، کیونکہ دین کے کام میں ٹال مٹول کی، نمازوں میں ٹال مٹول کریں گے، کسی سے پیمنٹ لینا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے، کھانا کھانا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے۔ ان کا کسی کو جو ہے کوئی بھی کام ہو، یا آفیسر کا کوئی کام ہو، کبھی فلاں جگہ فلاں آپ اتنے بجے آ جانا، اور آپ کا جو ہے بالکل پیمنٹ بھی تیار ہوگا اور آپ کا میں ایگریمنٹ بھی تیار کر دوں گا، تو ٹال مٹول نہیں کرتے۔ آدمی بیٹھا بیٹھا فکر کرتا رہتا ہے۔ دین کے کام میں ٹال مٹول کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑا محروم ہے جو دین کے کام میں ٹال مٹول کرے۔ کہ سب سے بڑا محروم کون ہے؟ دین کے کام میں ٹال مٹول کرنے والا۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کام کرتے تھے، بہت دھیان سے سننا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خیموں کے اندر، تو وہاں جا کر آپ اعلان کرتے تھے بھئی مکہ والے جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تم جو ہے مجھے میری بات سنو، اور اگر مجھے اپنے گاؤں، باقاعدہ کہتے تھے اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے، اپنے شہر میں لے جاؤ گے۔ لیکن مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، ان کا بھی حج ہوتا تھا۔ کسی دن انشاءاللہ مشرکین مکہ کا میں حج بیان کروں گا، اور انشاءاللہ ان کا عمرہ بیان کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسا حج کرتے تھے۔ وہ لوگ پابندی سے حج میں آتے تھے، قافلے کے قافلے۔ تو مینا میں ٹھہرتے تھے یہ لوگ، خود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہاں، اور وہاں جا کر کہتے تھے کہ بھئی تم جو ہے میری بات سنو، اور اگر تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے، اپنے علاقے میں، تو میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے تھے۔ اس میں حدیث میں قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، بھلا آدمی، اس کا نام میسرہ تھا۔ اس نے جو ہے سارے قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو بھئی یہ آدمی اچھا ہے، اس کے بات سن لو۔ تو قافلے والوں نے کیا کہا؟ ٹالا، ارے بھئی ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ یہ جملہ ہوتا ہے، ابھی نہیں بعد میں۔ قرضہ پیسہ ہے اور قرضہ چکانا ہے، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کرے گا کہ بھاگ جاتا ہوں، میں بمبئی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کراچی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں تو یہی ہوں۔ پیسوں کا ٹال مٹول کرنا۔ تو فقہا نے لکھا ہے جہنم میں جو سب سے زیادہ بیزی دروازہ ہوگا، بیزی مشغول دروازہ، یہ ٹال مٹول کرنے والوں کا ہوگا۔ آپ دیکھا فقہ کی کتابوں میں آپ کی چیزیں ملے گی، تصویف کہتے ہیں اس کو، سین سے۔ تو اس نے قافلے والوں کو کہا کہ بھئی تم بات مان لو، میں بھی بات مان لوں، اللہ کا نبی ہے، نہیں بعد میں دیکھیں گے، بعد میں۔ چلو آگے بڑھے، یہودیوں کی بستی آئی۔ اس بستی میں جو ہے بہت بڑے ایک عالم تھے، اس کے پاس چلے گئے۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، میں کتاب لاتا ہوں، کتاب لاتا ہوں، ٹھہرو۔ کتاب کھولی، بتاؤ کیسا چہرہ ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ بتاؤ وہ جو ہے ان کا قد کیسا ہے؟ ایسا ہے۔ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس۔ آخر میں یہودی نے جو ہے کتاب بند کر دی اور یوں کہا جس نبی کا انتظار تھا وہ یہی نبی ہے، اس لیے بات مانو تم ان کی، ہم نہیں مانیں گے۔
یہ اس نے خود نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا. کیوں کہ میری قوم جو ہے، اس لیے کہ آدمی دو وجہ سے حسد کرتا ہے، یا تو علم کی وجہ سے حسد کرتا ہے یا مال کی وجہ سے حسد کرتا ہے. تو یہودیوں کے پاس مال بھی تھا اور یہودیوں کے پاس علم بھی تھا. یہ دونوں چیزیں تھی یہودیوں کے پاس. کتابوں کی یہ ماہر تھے یہ لوگ. اگر میری قوم مانے گی نہیں اس کو، اس لیے ہم نے کر لے کہ تم بات مان لینا. تو میسرہ نے کہا کہ بھائی چلو مکہ قریب ہے، جا کر بات مان لیتے ہیں. نہیں یار بعد میں دیکھیں گے یار، چلو بعد میں دیکھیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں ٹال مٹول ہوا دین کے کام میں وہ آدمی محروم ہو گیا. اللہ کی نگاہ سے وہ آدمی گر جاتا ہے. ٹال مٹول کرنے والا، تاخیر کرنے والا، نماز میں تاخیر کرنے والا، دین کے کام میں قرآن شریف پڑھنے میں انہوں نے کہا چلو میں ابھی قرآن پڑھتی ہوں، لیکن یہ کہ چلو بعد میں دیکھیں گے. چلو بعد کو سہیلی کا فون آ گیا کہ بعد میں دیکھیں گے. کہ بیٹھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے سہیلی کا فون آ گیا کہ چلو تھوڑا سا مال میں جائیں گے. مال تو مال میں جانے کے اتنا شوق پیدا ہوتا ہے، اتنا نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا. اور بیوٹی پارلر میں جانے کے جو شوق پیدا ہوتا ہے تو 2 دن سے پروگرام بنتے ہیں، 2 دن سے. کیسا آپ تجھے بال لال کرنے، ارے تو کیسا بال کرے گی؟ کہ میں تو ریشمی کروں گی، تو یہ کہ میں تو گرین کروں گی، اور تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ چیزیں پسند نہیں. جیسے میں نے تصویروں کا کہا کل، اللہ کا شکر ہے کئی بچوں نے ہمیں خبریں آئیں کہ کئی بچوں نے تصویروں والے جو ہے وہ کھلونے پھینک دیے. اب اچھے بلکہ میرے کچھ بچے مجھے آج ملے، انہوں نے مجھے کھلونے دکھائے کہ مولانا دیکھو اب یہ کھلونے، مولانا یہ تو جائز ہے نا، یہ تو جائز ہے نا. میں نے پوچھا ان کو، اور بیٹا کہاں سے لائے؟ فلاں جگہ سے لائے. ہاں میں نے کہا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ یاد رکھنا. تو وہ یہودی نے کہا بھائی ہم تو مانیں گے نہیں. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو قباء میں ٹھہرے. 2 یہودی ملنے کے لیے آئے اور دونوں یہودی نے کہا ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. تو دونوں نے وہاں بیٹھ کر قسم کھائی قباء میں کہ دیکھ تو بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہی رہتا ہوں، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں، تو بھی قسم کھانا. تورات کی قسم، انجیل کی قسم اور میری قسم، جو بھی قسمیں ہوتی تھی اس وقت میں وہ قسمیں کھائی اور دونوں نے. اور یہ جملہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کی امت کو ستائیں گے. یہ بھی روایتوں میں ہے. علم کی وجہ سے آدمی کبھی بھی محروم بھی ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے محروم. تو وہ میسرہ کہتا تھا، اس نے منع کر دیا. میں نے کہا ابھی مکہ قریب ہے، چلو واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں. پہاڑوں میں رہتے تھے. 1 سال ہو گئے. ہر سال وہ لوگ حج میں آتے تھے قافلے بنا کر، اپنے ساتھ کھانے لے کر، اپنے ساتھ غلام لے کر، باندیاں لے کر، گانے والیاں لے کر. اور یہ جو حج ہوتا تھا ان کا، اس میں سارا کا دھندا بہت چلتا تھا. تو جتنے دن حاجی رہتے تھے وہ سارا بک رہتی تھی. اس کا گانا سنتے تھے سارے کے سارے. اس کی آواز اچھی تھی، اس کی آواز میں کشش تھی. تو وہ پہلے تو یعنی یہاں کتابوں میں لکھا ہے یہ حج کر کے جاتے تھے تو اگلے سال کے لیے وہ سب یعنی بک کر لیتے تھے. اب وہاں گئے، وہاں جا کر حالات آئے، اور حالات ایسے آئے کہ ان سب نے وہ اعلان کر دیا کہ ہمیں حج میں نہیں جانا. دوسرے دن اس سے خراب حال، تیسرے دن اس سے خراب حال. کورونا اس وقت بھی ہوا تھا. کورونا کا مطلب اس حالات آ گئے. کتابوں میں لکھا ہے حج قبل اللہ تو حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ. یہ حالات آ گئے. چنانچہ بڑی مدت گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ کا ہوا، سب کچھ ہوا. اور یہ جو میسرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع میں پہنچے، یہ آپ کا آخری حج تھا. جب وہاں پہنچے یہ میسرہ بھاگا بوڑھا ہو گیا تھا. بھاگا عرفات پہنچا، اور عرفات پہنچ کر کہا عرفتنی یا رسول اللہ، مجھے پہچانا آپ نے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو میسرہ ہے، مینا والا ہے تو میسرہ. مینا میں اس سے میں نے بات کی تھی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں وہی ہوں، اور میں بس یہ تھوڑی سی ٹال مٹول میں 23 سال تک محروم رہا یہ آدمی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد 3 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا حضور کا. 3 مہینہ زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو صحبت نہیں ملی اس کو، میسرہ کو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت نہیں مل سکی. وہ کہنے لگا کہ میں چکا. پھر اس نے مسئلہ پوچھا کہ اس دوران کے اندر کئی لوگ جو ہے میرے قبیلے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے کئی لوگ مر گئے. آپ نے فرمایا دیکھ بھائی سن لے. یہ عرفات میں حضور نے کہا بھائی سن لے میسرا، بغیر ایمان کے، بغیر دین کے جو مرا، بغیر ایمان کے جو مرا وہ جہنم میں ہے، ایمان کے ساتھ جو مرا وہ جنت میں ہے. اور بغیر ایمان کے مرا. اب بیٹا وہ لوگ ایمان لائے تھے کرنا ایمان نہیں لائے تھے تو کہتے کلہم فی النار. تو مومن وہ مسلمان ہو گئے میسرہ عرفات کے اندر. اس لیے میسرہ کے قصے بہت آتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں عرفات والا میسرہ. مسلمان ہو گیا، بعد میں اپنا کام کرتے رہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کی زندگی اچھی گزری، وہ الگ تفصیل ہے اس کی. لیکن 3 مہینہ حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا بس. اور باقیوں کو کتنا ملا؟ یہ ٹال مٹول کی وجہ سے اتنے پیچھے چلا گیا، ٹالا. تو تصویر سے بچو، ٹالنے سے بچو. ایک بات یہ ہوگی، نصیحت ہے. دوسرا، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی ترتیب سمجھ لو. یہ سمجھا رہا ہوں میں. مال کی 3 اچھی چیزیں ہیں اور مال میں 3 بری چیزیں ہیں. 3 اچھی چیزیں اور 3 بری چیزیں. بس اتنے میں سمجھا دوں اس مضمون کو انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ مال میں 3 اچھی چیزیں کیا ہیں. اس کے بعد مفتی صاحب جو ہے انشاءاللہ کچھ فتوے کوئی چیز بتائیں گے، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ ہم. مال میں 3 اچھی چیزیں ہیں. ایک تو مال میں ہے عدل، بھئی جس کا حق ہے اس کو دے دو. اللہ کو یہ پسند ہے، ان اللہ یامر بالعدل. دوسرا اس سے ٹاپ ہے احسان، یہ اس سے اچھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں نظام الدین میں شروع میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی مرکز میں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو نظام الدین میں بڑے میاں رہتے تھے، ان کا تانگا ہوتا تھا. تو ان سے طے کر لیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے جائے مسجد تک جانا ہے، مجھے چاندنی چوک جانا ہے. ابھی میوات کا رستہ بھی کھلا نہیں تھا، یہی مجھے جانا ہے دلی کے اندر. تو ان کی مزدوری طے تھی 8 آنا، بس کبھی 8 آنا جانے کا، اور اسے 8 آنے میں میں لے آؤں گا آپ کو. یہ مولانا کے ساتھ یہ معاملہ ان کا طے تھا. تو مولانا بلا لیتے تھے، جا بھائی چچا کو بلا لاؤ. وہ آتے تھے اپنا تانگا مانگا لے کر، اور حضرت کو کہتے حضرت بیٹھیے. تو بے اپنا معاملہ طے ہوا ہے. سالوں تک یہ چلتا رہا حضرت کے ساتھ کہ ابھی 8 آنا 8 آنے میں آپ کو لے جاؤں گا، اور 8 آنے میں آپ کو یہاں مرکز نظام الدین میں چھوڑ جاؤں گا. یہ ان کے ساتھ طے تھا. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اترتے تھے تو اس کو جو ہے کبھی 1 روپیہ دے دیتے تھے، کبھی 12 آنا دے دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے. یہ احسان ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو عدل سے اونچا احسان ہے. پھر اس سے اونچا ایثار ہے، اپنی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی لیے یسرون علی انفسہم کہا، ولو کان بہم خصاصہ. ضرورت ہے، اپنی بھوک ہے، لیکن اپنے کو برداشت کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، دیکھو حضور فقیر تھے، یہ نہیں کہ حضور فقیر تھے یہ تھے، نہ. آپ کے گھر میں کھانا ہوتا تھا، لیکن بقدر ضرورت ان کے لیے ہوتا تھا. بھئی یہ دوپہر کا کھانا میں نے کھا لیا ہے، اب رات کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا تو بھی چلے گا، فلاں میرا بھوکا بھائی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. اس اعتبار سے حضور کے ایثار ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ڈانٹتے بھی تھے صحابہ کو. ایک صحابی تھے، وہ کھانا کھا کر آئے، حضور کے پاس کھڑے ہو گئے اور ڈکار لینے لگے مسجد نبی میں. تو حضور نے کیا کہا؟ ڈکارے کم لو. ڈکار ڈاٹا سب کے سامنے، ڈکارے کم لو، اتنا کھاتے کیوں ہو کہ تم ڈکارے لے رہے ہو؟ ایسا ڈاٹا. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے سبق مل گیا. اس کے بعد، اس قصے کے بعد وہ صحابی 30 سال تک زندہ رہے. تو صحابہ کو کہتے تھے کہ میں 30 سال تک زندہ رہا، کبھی بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. وہ کیا؟ وہ کسی صحابی نے پوچھا بھی تم بڑے ڈکارے لیتے تھے. فرمایا کہ آج جو ہے میری بیوی نے سرید اچھی بنائی تھی، اور سرید کھائی بھی جائے اچھی، تو جو ہے میں نے زیادہ کھا لیا. اب وہ حضور کے بعد کھڑا رہا تو ڈکارے آنی شروع ہو گئی. آپ نے زور سے کہا ڈکارے کم لو. یہ کیا ڈکارے؟
اتنا یعنی اتنا پیٹ تھوڑی بھرتے ہو کہ بھرا جاتا ہے کہ ڈکارے لو تم. اور بعد اشارہ بھی کیا یہاں تو پیٹ بھر رہے ہیں یا مدینہ میں لوگ بھوکے. یہ بھی تو دیکھو تو انہوں نے کہا مجھے سبق مل گیا. تو یہ 3 درجے مال کے خرچ کے ہیں. عدل، اس سے اونچا ہے احسان، اس سے اونچا ہے ایثار. بس یہ چیز ذہن میں رکھنا. گھر میں کسی کو کام کے لیے آپ نے بلایا، 5,000 کا آپ نے طے کیا، جب وہ چلا جاوے تو 5,000 تو دے دیے آپ نے، 1,000 آپ نے زیادہ دے دی. یہ احسان ہو گیا. میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ کبھی کہیں پر بھی جاتے ہیں، یہ میں نے سیکھا ہے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو مولانا اللہ صاحب کو تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو میں رہا ہوں. میں ان سے کبھی کسی جگہ جاتے تھے تو تانگے والوں سے طے کرتے تھے مائیں کتنا لوگ مزاح علوم جانا ہے ہمیں. سہارنپور اتر کر میں مزاح علوم جانا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ تو وہ کہتا تھا اجی مولوی جی 10 روپے دے دیجیے. تو حضرت فرمایا 10 روپے تو بہت زیادہ ہے بھائی، کچھ کم کر. چلو مولوی جی 9 روپے دے دیجیے. 9 بھی بہت زیادہ ہے بھائی، کچھ کم کر. ہم ساتھ ہوتے تھے مولانا کے. بھائی ہم تو 5 روپے دیں گے تجھے. ہاں جی نہیں مولوی جی 6 روپے دے دیجیے. چلو 6 روپیہ. اب بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھا. مولانا طاہر جمیل بھی ہوتے تھے. مولانا طاہر جمیل صاحب جو ہے یعنی اللہ ان کو خوش رکھے، یہ بھی مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لیا ہے انہوں نے ایسی چیزیں، اور میں نے بہت لیا ہے. اب بیٹھ گئے، روانہ ہو گئے. اب جب وہاں پہنچے تو حضرت نے 50 روپے دے دیے اس کو. یہ احسان. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو ٹاپ 1 ہے مال کے خرچ میں. یہ درجے ہیں، کم سے کم درجہ عدل کا، یہ بھی حکم ہے. اس سے ٹاپ، اس سے اونچا احسان کا، اس سے اونچا ایثار کا. اسی طریقے سے مال کی برائی دیکھو جو آج کل ہم میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت پھیلی ہوئی ہے، کہ ایک تو ہے اسراف. اسراف کا کیا مطلب؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرانا ہے، 10,000 روپے میں کام ہو جاتا ہے، لیکن آپ 15,000 میں کروا رہے ہیں. بھائی 10,000 میں جو تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہیں گے اسراف. انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ جو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہو گیا. اس سے خراب تبذیر، فضول خرچی کرنا، جس میں آج امت بہت پڑی ہوئی ہے. خاص طور سے عورتیں بیوٹی پارلر میں جانا، رنگ برنگی کپڑے، وہ رنگ برنگی بال بنانا. اور آج کل کے چھوکرے جو ہوتے ہیں وہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو، جب کبھی رستے میں چلتے چلتے آدھے بال یوں جو ہے وہ پیچھے سے سب کٹا ہوا اور ٹھاٹ کے ساتھ. یہ عربوں کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو عربوں کو تو میں بہت ڈانٹتا ہوں. میں نے کہا شادہ، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہادہ امریکہ، ہادہ اوروپا. جوان بچے انہیں کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو. میں نے کہا ہادہ مدینہ. اب مدینے کی ترتیب پر چلو. یہی چیزیں ہمارے بچوں میں آ گئی. ہمارے بچوں کا مطلب یہ لڑکے ہمارے ینگ پارٹی جو ہے یہ فضول خرچی ہے. کہ فضول خرچی جو ہے، فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اللہ نے کہا. اور فضول خرچی پر میں ایک قصہ سنا دوں. ایک بادشاہ تھا، تو ایک مچھیرا نے کوئی مچھلی پکڑی، بہت خوبصورت تھی وہ مچھلی. تو مچھلی نے کہا کہ بھئی یہ بہت خوبصورت ہے یار، میں تو پکا لوں گا تو کھا جاؤں گا، لیکن یہ کچھ پیسے ویسے ملے ہیں تو کوئی ترتیب کرو، یہ کہ بادشاہ کے بچ جاؤں. یہ فضول خرچے پر کہہ رہا ہوں میں، کہ ضرورت نہیں ہے اس کی کسی چیز کی. یہ بال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیشن ہے. کئی لوگ میرے پاس ایسا ہے کہ مولوی صاحب اتنا پیسہ ہے کہ لوگ کل سے یہ سوچتے ہیں کہ کل ہم خرچ کہاں سے کریں گے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل فضول خرچی کہاں کریں گے. بتاؤ. یہ شیطان کے بھائی ہیں. آج کل دنیا میں شیطان کے بھائی بہت ہیں. آپ دیکھ لو اپنے گھر میں، آپ خود دیکھ لو. بھئی آپ کی ضرورت جب اس میں ہو جاتی ہے اب تو آدمی فضول خرچی کرے. تو کتابوں میں قصہ لکھا ہے. تو وہ بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ اور اس کی بیگم یہ بیٹھی ہوئی تھی. میں آپ کے ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں.
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، وہ ذرا دھیان سے سننا اس کو، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے انسان کے علاوہ، میں انسان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، انسان کے علاوہ جتنے مخلوق ہے اس میں نر کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور مادہ کو اللہ نے بدصورت بنایا، اس کے مقابلے میں کم۔ مذکر جو ہے جیسے شیر، تو نر جو ہوگا ماشاءاللہ ہٹا کٹا، اور جو اس کی بیوی ہوگی وہ ایک دم دبلی پتلی شیرنی۔ اب دیکھ لو گھوڑا، تو گھوڑا جو ہے ایک دم ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہوگا، اور سامنے اس کی جو بیوی ہوگی گھوڑی، وہ بیچاری دبلی پتلی ایسی مریل کھڑی ہوگی وہاں۔ چلو وہی دیکھ لو، اب شیر کو تو کہاں دیکھنے جاؤ گے، گھوڑا کہاں دیکھنے جاؤ گے، اپنے یہاں مرغا ہوتا ہے تو مرغا ٹھاٹ کے ساتھ، آپ سمجھے نا، اور مرغی جو ہوتی ہے وہ دبلی پتلی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کیا، اور انسانوں میں اس کا الٹا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں خوبصورتی میں کم ہوتا ہے، اور عورت کو اللہ نے زیادہ خوبصورتی دی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ کہ مرد یہ بالکل ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہے بیچارہ، اور عورت ماشاءاللہ شیرنی کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ یہ صرف اتنا ہے کہ مردوں کے اندر جو ہے سب سے زیادہ حسین یوسف علیہ السلام گزرے، اور عورتوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا تھی، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا نا، یہ بالکل بیچارہ ڈھیلا ڈھیلا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ ماشاءاللہ حسینہ جمیلہ خوبصورت، بیٹھے ہوئے دونوں کے دونوں، اور یہ مچھیرا آ گیا۔ ہاں بھی کیوں آئے؟ جی حضرت یہ مچھلی ہے بہت، ارے ہاں بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ بادشاہ نے تعریف کرنی شروع کر دی، تو بیگم کیا کہہ رہی ہے، زیادہ تعریف مت کرو، بس بتا رہی ہے زیادہ تعریف مت کرو۔ ارے نہیں، ارے بہت اچھی، ارے کتنا پیسہ؟ تو اس نے کہا تھا جو دینا ہو دے دینا، جیسے کہتے ہیں نا کلی لوگ کہتے ہیں جو دینا ہو دے دینا، جو دینا ہو دے دینا۔ بادشاہ نے کہا نا تو بول تو صحیح، ارے بھائی مجھے تو بہت پسند آئی، بہت پسند آئی، بہت پسند آئی، چل بھائی، وہ خادم تھا بادشاہ کا، 1000 دینار دے دو، 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے۔ وہ تو خوش ہو گیا، مچھلی دے دی۔ بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے 1000 دینار دے دیے، آپ کے یہاں جو بڑے بڑے کمانڈر ان چیف ہے آپ ان کو بھی اتنے پیسے نہیں دیتے ہو، اور وہ دیکھیں گے کہ مچھیروں کو اتنا، یہ فضول خرچی کہ تم نے جو اتنے پیسے دے دیے اس کو، تو ان کے دلوں میں کیا آئے گا کہ ہمیں تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ملتی، حالانکہ ہم حکومت سنبھال رہے ہیں، بادشاہ سلامت کی اتنی حکومت سنبھال رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اب تو میں نے دے دی، اب کیا کروں؟ ارے بولے بتاتی ہوں تدبیر، اس کو بلاؤ واپس، اور بلا کر کہو کہ یہ نر ہے یا مادہ، کہ یہ نر ہے یا مادہ، یہ پوچھو۔ وہ اگر کہے نر ہے تو کہنا مجھے مادہ کی ضرورت تھی، وہ کہے مادہ ہے تو کہنا مجھے نر کی ضرورت تھی، یہ کہنا۔ اور وہ مشورہ جو تھا وہ ان دونوں سے زیادہ ہوشیار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بیگم جو ہے نا یہ جو ہے کچھ بات کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے۔ بادشاہ نے بولا ارے بھائی بلاؤ اس کو، بلاؤ وہ جا رہا اس کو بلاؤ۔ آیا وہ، بھائی یہ مچھلی جو آپ نے دی ہے نر ہے یا مادہ؟ تو اس نے کہا صاحب نہ نر ہے نہ مادہ، 20 کا ہے۔ وہ بھی ہوشیار تھا، تو بادشاہ کا جواب بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ 1000 دینار اور دے دو۔ وہ بیوی بیٹھی ہوئی تھی، وہ جھل رہی، ارے کیا، ارے اس سے اچھا جانے دیتا، اس کو 1000 دینار اور نکل گئے اس میں سے۔ خیر آرڈر دے دیا بادشاہ، فضول خرچ اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ لے کے نکلا تو 1-2 دینار جو ہے وہ نیچے گر گئے، تو اس نے نیچے سے اٹھائے۔ جب نیچے سے اٹھائے تو بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کتنا کنجوس ہے، اتنا سارا ملا، پہلے 1000 ملا، اب 1000 ملا، تو یہ 1-2 دینار گر گئے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، کتنا کنجوس ہے۔ بادشاہ نے بولا بھائی تجھے اتنا سارا ملا تو تیرا پیٹ نہیں بھرتا، تو نے یہ اس کو بھی اٹھا۔ اجی بادشاہ سلامت، پیسوں کی قدر نہیں ہے، یہ دینار کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا پاؤں آپ کی تصویر پر پڑے۔ ارے ہاں 1000 دینار اور دے دو۔ یہ فضول خرچی۔
تو بیوی نے کہا غلام اسے عربی سے باہر بھیج دو ورنہ جو ہے تو خزانہ خالی کرے گا یہ۔ تو فضول خرچے جو ہے نا یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آج ہمارے اندر ایک تو دین کے بارے میں ٹال مٹول بہت، مال کے بارے میں عدل نہیں ہے، مال کے بارے میں احسان نہیں ہے، مال کے بارے میں ایثار نہیں ہے، بلکہ مال کے بارے میں اسراف ہے، اور مال کے بارے میں جو ہے تبذیر ہے۔ پانی کے بارے میں اسراف، پانی کتنا بہاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائیے، ہماری بوستان بلڈنگ ہے نا، میں تو بوستان کا نام ہی لیتا ہوں کہ میں جب گزرتا ہوں کبھی کبھی تو روزانہ وہ پانی سے گھر دھوتے ہیں، اور گزرتے گزرتے پانی جو ہے سر پر آئے گا۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر دھونا ہی ہے تو ترتیب سے دھو۔ چلو ہم یہاں کے رہنے والے قریب سے گزرتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے مہندی والی مسجد پہنچ کر دوسرے کپڑے منگوا کر میں نے پہنے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاک کا ناپاک ہے۔ اسراف، یہ سب چیزوں میں اسراف آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، عدل، اس سے اونچا احسان، اس سے اونچا ایثار، یہ تو اچھا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا۔ پھر جو اسراف یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فضول خرچی یہ بھی پسند نہیں ہے، شیطان کا بھائی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے جو فضول خرچے کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کی بہن ہے۔ بس اس لیے شیطان کا بھائی مت بنو، شیطان کی بہن مت بنو۔ پھر اس سے خراب کیا ہے؟ مترفوہا، مترف عیاش لوگ۔ قرآن شریف میں مترف وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ مترف کا مطلب ہے عیاش لوگ۔ نبیوں کا جس نے مقابلہ کیا ہے وہ عیاشوں نے کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں یہ جملہ بار 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 الا قال مترفوها، الا قال مترفوها، الا قال مترفوها، یہ مترف سے مراد عیاش لوگ ہیں۔ ابو جہل عیاش تھا، ابو لہب عیاش تھا، ان لوگوں نے نبی کا مقابلہ کیا، کیونکہ مال بہت ہے ان کے پاس نبی کا، اور نبی جو ہے اپنا کمزوری کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ تو مترف کہتے ہیں عیاش لوگوں کو۔ یہ تین خراب درجے ہیں، اسراف، اس سے خراب چیز، اس سے خراب تبذیر، اور اس سے خراب یہ اطراف عیاش لوگ۔ تو عیاشی بھی ہم میں آ گئی، تبذیر بھی آ گئی، اور یہ اسراف بھی آ گیا، تو کہاں جا کر ہم ٹھہریں گے؟ اس لیے یہ میری نصیحت ہے 27 شب کی، ان رذائل سے ہم بچیں۔ اور اخیر میں اتنا کہوں گا آپ حضرات سے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں جو مجھے بہت امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ہمارا ہندوستان کا چمن جو ہے، یہ میں بہت دل سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ لیکن کب یہ نغمہ ہوگا، کب یہ دن آئیں گے جب اپنے آپ کو رذائل سے ہم بچا لیں، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کا جیسے ترتیب ہو، جو مشورے سے ترتیب بنے، 10 دن کے لیے، 1 چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے، سارا مجموعہ۔ پہلے مہندی والی مسجد میں ہم نام لکھتے تھے، اب تو نام لکھنے کا رہا نہیں، لیکن ارادے تو کروا سکتا ہوں کہ بھی آپ لوگ جو ہے یہ ارادے کرو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کھولے گا دین کے کام میں لگیں گے، 3 چلے کے لیے جاؤ، 1 چلے کے لیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان سے مسئلے سن لو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، جہاں جہاں یہ آواز پہنچے اور جب بھی پہنچے، جس حالت میں پہنچے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اور یہ مہمان خوشی خوشی ہم سے رخصت ہو رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرمائے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنتوں کے فیصلے فرمائے. اب جو ہمارا مضمون تھا فتح مکہ کا، بس ذہن میں رکھنا، جو بھی سننے والے ہیں، سننے والیاں ہیں، انشاءاللہ زندہ رہے تو آئندہ سال اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. حنین تک بلکہ طائف تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا طائف میں کہ بہت بڑا پیالہ ہے دودھ کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. کوئی جو ہے پرندہ آیا، اور پرندے نے چونچ مار کر، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بار بار یوں چونچ مارتا رہا، اور پیالہ جو دودھ کا تھا وہ گرا گیا، یعنی دودھ جو ہے وہ گر گیا. اس پر حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت، اس خواب کی تعبیر میں میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا، یہ قلعہ ہمارے ہاتھ پر فتح نہیں ہوگا، ہم واپس مدینہ منورہ چلیں. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا اعلان کیا. جب حضور نے واپسی کا اعلان کیا، تب رمضان میں بھی ہم نے واپسی کا اعلان کر دیا، چلو ہمارا رمضان بھی واپس جا رہا ہے. یہاں تک میں پہنچا ہوں. آئندہ سال انشاءاللہ واپسی میں جارانا ایک جگہ ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں ٹھہر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ قریب ہے وہاں سے، جارانا سے، وہاں سے جو ٹھہر کر کچھ احکامات بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور متاع جو حرام ہوا ہے، متاع وقتی شادی، یہ اسی سفر میں حرام ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں اعلان کیا ہے متع کی حرمت کا.
وہ انشاءاللہ آئندہ سب بیان کریں گے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں سلسلہ وار وہی مضمون کہ بھی اپنی زندگی سیدھی سادھی ہونی چاہیے۔ زیادہ کھانے کے فضائل کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ 10 قسم کے پکوڑے کھاؤ، 10 قسم کے کپڑے پہنو، 10 قسم کی ویرائٹیاں بناؤ، یہ زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ملیں گے، بھوکا رہنے کے فضائل ملیں گے۔ ہمارے اسلاف میں ہم نے یہ دیکھا بڑوں کے اندر کہ کھانا کم سے کم کھاتے تھے اور کام بہت کرتے تھے۔ جیسے میں نے صحابی کا قصہ سنا ہے نا کہ سرید کھا کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ڈکارے لینے لگے تو حضور نے زور سے کہا کم ڈکارے کھاؤ، کم ڈکارے کھاؤ۔ کسی صحابی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آج بیوی نے سرید بنائی تھی، پیٹ بھر کے کھائی میں نے، وہ ڈکارے آنے لگی۔ 30 سال تک زندہ رہے وہ، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ ذہن میں رکھو، ہمارے ماحول میں جو زیادہ کھانا ہے، بلکہ آج کل مائیں بھی لگا کھلا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، غلط ہے۔ ہاں، کھانا کون سا کھانا، کتنا کھانا، وہ آدمی اپنے عقل سے سوچے، کم سے کم آدمی کھائے۔ کھانا اس لیے ہے کہ آدمی کی کمر ٹھیک رہے، آدمی جیتا رہے۔ یہ کھانا اس لیے نہیں ہے کہ آدمی جو سست ہو جائے۔ ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے، صرف دوپہر کا کھانا۔ ان کی آپ بیتی ہے، آپ دیکھو اس میں بھی لکھا ملے گا۔ ہندوستان میں جب ہوتے تھے تو دوپہر کا کھانا صرف، صبح ناشتہ نہیں، چائے نہیں، کچھ بھی نہیں، 24 گھنٹے ایک وقت کھانا۔ اور جب حرمین شریفین میں ہوتے تھے مدینہ منورہ میں تو وہاں عشاء کی نماز جلدی ہو جاتی ہے حرم شریف میں، تو عشاء کی نماز کے بعد حضرت کھانا کھاتے تھے، اور اس میں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدام جو بھی دعوت کے کام کے ساتھی ہوتے تھے، مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرت کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، پان اور پانی، کتابیں لکھتے تھے تو پان کھانے کا، اور ہندوستان میں ان کا دوپہر کا کھانا اور وہاں عشاء کے بعد کا کھانا۔ لیکن ایک بات فرماتے تھے حضرت شیخ، یہ فرماتے تھے کہ میں جو ہے دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، اور لیکن میری ایک ہمشیرہ تھی، یہ شیخ کی بیتی میں لکھا ہوا ہے، میری ہمشیرہ تھی، وہ مجھ پر ترس کھاتی تھی، ارے میرا بھائی تو کچھ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے، میرا بھائی تو کچھ کھانا ہی نہیں کھاتا، میرا بھائی تو کچھ، تو وہ عصر کے وقت اس کے کھانے کا معمول تھا میرے ہمشیرہ کا۔ جب میں عصر کی نماز کے بعد کتاب لے کے بیٹھ جاتا تھا لکھنے کے لیے، تو میری ہمشیرہ آ جاتی تھی اپنا کھانا لے کر، تو میں بیٹھا ہوا لکھتا رہتا تھا، اور وہ میری ہمشیرہ آتی، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتی، ایک لقمہ میرے منہ میں ڈالتی۔ یہ میری ترتیب زندگی کی تھی۔ جب وہ مر گئی تو کھانا بھی گیا۔ سادگی اتنی، کچا گھر، آج تک یعنی ہم جب سے ہم تو ہمارا بچپن نہیں گزرا ہے، دلی نظام الدین، سہارنپور نظام الدین، کچا مکان، کچا گھر، اس کا نام ہی تھا کچا گھر، اب تک کچا گھر کہتے ہیں، اب پکا بنایا ہے، اینٹیں دکھتی تھی حضرت شیخ کے یہاں۔ اس میں فضائل عمل لکھی ہے، اس میں فضائل صدقات لکھی ہے، اسی میں ساری کی ساری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ لکھی ہیں، اسی کچے گھر میں نام ہی تھا اس کا کچا گھر۔ تو مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، شیخ کے خاص لوگوں میں ہوتے تھے، شیخ کا حساب کتاب رکھنا، کتب خانہ یحیوی، ان کا یحیوی کتب خانہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور باہر جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہمان آئے ان کو کھلانے کا سارا نظام وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، مینیجر تھے ایک قسم کے سمجھو۔ تو وہ کوئی بھی کام ہوتا تھا تو شیخ ان کو کہتے تھے، سہارنپور کے ہی تھے، بھی مولوی نصیر سے کہہ دو، بھی مولوی نصیر سے کہہ دو، اچھا جیسے گھر میں کوئی چیز لانی ہے تو مولوی نصیر سے کہہ دو، وہ حساب رکھتے تھے شیخ کا، اور مہینے میں آ کر پیسہ لے لیتے تھے شیخ سے۔ ایک مرتبہ شیخ ایک ہفتہ کے لیے کسی جگہ سفر پر گئے، یہ سننے جیسا قصہ ہے۔ تو مولانا نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کچا مکان ہے، یہ چھجا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ٹھیک کر لوں تاکہ تھوڑا پانی گھر میں نہ آوے، تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر لوں، کوئی زیادہ
ٹائل سے لگانی نہیں ہے، گیرینیٹ سے لگانی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ٹھیک کر لوں، تو شیخ گئے ہوئے ایک ہفتے میں آئیں گے، ایک ہفتے میں کام ہو جائے گا۔ تو مولانا طلحہ صاحب چھوٹے تھے اس وقت میں، مولانا طلحہ صاحب، تو جب میں نے مولانا نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میں نے جو ترتیب بنا دی، تھوڑا سکہ ٹھیک کر دیا، یہ کر دیا۔ شیخ آئے، شیخ نے آتے ہی دیکھا کہ بھی کچھ رنگ کی بو آ رہی ہے، کچھ گھر میں کام ہوا ایسا لگ رہا ہے۔ نصیر بلاؤ، نصیر کو بلاؤ، جلدی جلدی بولتے ہیں شیخ، بھائی نصیر کو بلاؤ۔ تو وہ گئے، جو خدام تھے گئے، تو وہ گئے، یہ کیا کیا تو نے گھر میں کچھ لگ رہا ہے، کچھ بدل رہا ہے؟ نہیں حضرت میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ اینٹیں جھکی تو ہے، یہ ہے، یہ حضرت شیخ نے یوں نگاہ ڈالی، ارے یہ تو تھا نہیں، یہ چھجا تو تھا نہیں، یہ تو نے بنا دیا، لا بھائی کدالی لاؤ۔ تو شیخ نے خود نے اپنے ہاتھ سے توڑا، شیخ نے خود نے توڑا، اور پھر شیخ نے توڑنے کے بعد اتنا ناراض ہوئے مولانا نصیر صاحب پر، ارے میں نے اس کا نام ہی کچا مکان رکھا ہے، کچا گھر رکھا ہے، کچا مکان رکھا ہے، کچا گھر رکھا ہے، میں اسی حال میں رہنا، اس میں میرے لیے برکت ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے رہا ہے۔ دیکھو کتنی کتابیں دنیا میں پھیل رہی ہیں، دیکھو فضائل اعمال کتنی پڑھی جا رہی ہے، فضائل صدقات کتنی پڑھی جا رہی ہے۔ تھوڑا 3 دن تک شیخ ناراض رہے، مولانا نصیر صاحب سے کھانا نہیں منگوایا۔ شیخ وہاں سے کھانا پک کے تھوڑا آتا تھا نا، مولانا نصیر صاحب کھانے کے انتظام کرتے تھے، یہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 3 دن تک شیخ نے کھانا نہیں کھایا۔ بچی آئی، یعنی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، یہ بڑی ہماری آپائیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے۔ وہ کہے کہ ابو جی یہ کھا لو، ابو جی یہ کھا لو، نہ 3 دن تک میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کیا کیوں کام؟ شیخ، اور اسے کچے گھر سے دیکھو یہ کتنی کتابیں دنیا میں روانہ ہوئے۔ دیکھو مولانا طلحہ صاحب جو تھے، بچپن سے شیخ نے ان کی پرورش ایسی کی تھی کہ وہ جب چھوٹے تھے تو لوگوں کو بیعت کرتے تھے، گھر کا ماحول۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ چھوٹے تھے، بچوں کو لگا آؤ بھائی تمہیں اللہ کا نام سکھاؤں، یہ اس طرح کر کہتے تھے، ارے بھی آؤ بچوں آؤ میں تمہیں اللہ کا نام سکھاؤں۔ تو سب کو جو ہے بیعت کرو، کہو ہم شرک نہیں کریں گے، کہو ہم نماز پڑھیں گے، کہو ہم قرآن پڑھیں گے۔ شیخ دیکھتے رہتے تھے، تو لوگ بڑے بڑے علماء آتے تھے اس وقت میں شیخ کے یہاں، بڑے بڑے فقہاء علماء، سارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے علماء آتے تھے وہاں، تو دیکھتے تھے۔ تو اتنے میں ایک مرتبہ مولانا حسین مدنی آ گئے اور کھڑے کھڑے دیکھنے لگے، شیخ کے سامنے بیعت کر رہے بچوں کو، گھر کے بچوں کو۔ تو شیخ نے کہا میں اس کی عادت ڈالتا ہوں تاکہ بڑا ہو کر یہ اس طریقے سے بیعت کرے۔ ایک ہی تھے مولانا طلحہ صاحب، چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی نے کھڑے کھڑے کہا ارے مجھے بھی بیعت کرو گے؟ ہاں تو میں بھی کروں گا۔ مولانا حسین احمد مدنی اتنے بڑے آدمی، گھر کا ماحول، گھر میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر میں دینی ماحول بناؤ۔ کپڑا کسی نے، اب کپڑا جو میں نے کہا تھا نا، پھٹے ہوئے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، گھر میں ہو تو اس کو پیون لگاؤ۔ ہماری شریعت میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لیکن پیون لگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، پردے پڑے رہتے تھے، پیون والے پردے ہوتے تھے۔ اس پر شیخ کا قصہ سناؤں تمہیں، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے شیخ کے پاس۔ ہمیشہ آپ نیتی میں دیکھو گے تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یا بھی جملہ کہیں گے میرے شیخ۔ میرے شیخ کا مطلب مولانا خلیل احمد صاحب، اور یا کہ حسین احمد مدنی۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بہت بے تکلف تھے تو بڑے، لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور اس خاندان کا بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھٹنے کا آپریشن ہوا تو ہسپتال سے سیدھے شیخ کو ملنے گئے۔ حالانکہ دلی سے کوئی آدمی اگر سہارنپور جائے گا تو پہلے دیوبند آئے گا، دیوبند میں رہتے تھے اور شیخ رہتے تھے سہارنپور میں، تو فوراً جو ہے یہ وہاں گئے سہارنپور اور شیخ کو اطلاع دی میں آ رہا ہوں۔
ہسپتال سے سیدھا میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں. یہ تعلقات کی بات ہے. آج سے تو بیمار ہوتا ہے آدمی نہیں جاتا, فون پر عیادت کر لیتا ہے, فون پر عیادت کر لے گا, ارے بہت افسوس ہوا, بہت عجیب ہوا, یہ ہوا. اور آج کل کا ماحول بھی ایسا, فون جیسا ہی ہے ماحول. جب ہمارا ماحول ایسا بنا تو زندگی بھی فون جیسی ہوگی. چہرہ نہیں دیکھتے, جاتے نہیں, ملتے نہیں. حضرت علی کہتے تھے ملا کرو, ساتھیوں سے ملا کرو, اس سے بھی دل کی کدورتیں ختم ہوں گی. حضرت شیخ کو پتہ چلا تو حضرت شیخ نے جو ہے اعلان کیا, ابھی حضرت مدنی تشریف لا رہے ہیں, اسٹیشن پر چلو, اسٹیشن پر چلو, اسٹیشن پر چلو, اور خبردار کوئی مسافہ نہ کرنا. یہ شیخ نے اعلان کیا, خبردار کوئی مسافہ نہ کرنا, کیونکہ ایک تو گھٹنے سے معذور ہے, ہسپتال سے آ رہے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کار کا, اس کا, اس کا سب انتظام کیا, اور انتظام کرنے کے بعد مجمع بہت اسٹیشن پر آ گیا. حضرت مدنی جو ہے اسٹیشن پر اترے, اور اسٹیشن پر جو اترے تو اب حضرت مدنی نے ہاتھ بڑھایا شیخ کی طرف مسافے کا. شیخ نے جو ہاتھ باندھ دیے, مسافہ نہیں کروں گا حضرت. تو حضرت مدنی نے کہا میں تو کروں گا, میں تو نہیں کروں گا, میں تو کروں گا, میں تو نہیں کروں گا. تو حضرت مدنی یوں آگے بڑھے, شیخ پیچھے پیچھے, اور یہاں تک ایک دیوار پر جا کر شیخ کھڑے ہو گئے تھے. حضرت مدنی نے کہا کہ مسافہ کیوں نہیں کرتے آپ مجھ سے؟ حضرت میں نے سب کو منع کیا ہے کہ مسافہ مت کرنا, میں کیسے مسافہ کروں؟ یہ زندگی تھی ان کی. تو حضرت مدنی بہت خوش ہوئے. اب وہاں گئے, کہاں؟ کچے گھر میں اکرام ہوا. اب وہاں بیٹھے, شیخ کو گرمی بہت لگتی تھی. ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جنوری فروری میں برف کا پانی پیتے تھے. جنوری برف کا پانی, ٹھنڈا پانی نہیں, برف جو پگھلا ہوا ہوتا تھا وہ پانی پیتے تھے, اور اس میں کتابیں لکھتے جاتے تھے حضرت شیخ. اور جب یہ گرمیاں ہوتی تو ایک بہت بڑا ٹب ہوتا تھا, اس ٹب میں جو ہے پانی بھرا جاتا تھا, اور پانی بھر کے بیٹھ جاتے تھے, اور باہر جو ٹپائی ہوتی تھی اس پر بیٹھ کے جو ہے کتابیں لکھتے تھے. اب جب وہاں گئے تو شیخ نے کہا بھی مجھے تو بہت گرمی لگ رہی, کوئی بات نہیں. اب جب انہوں نے کرتا ورتا اتارا تو جو بنیان تھا وہ تھوڑا سا پھٹا ہوا حضرت شیخ کا. تو مولانا مدنی نے سب کے سامنے جو ہے اپنی انگوٹھی, اپنا انگلی جو ہے یوں بنیان میں ڈالی اور سارا پھاڑ دیا. یہ کیا, یہ کیا؟ دیکھو آپ بیٹی میں کس سے ملیں گے آپ کو, یہ کیا نہیں. اور اب تمہارے پاس نہ ہو تو میں تمہارے لیے بنوا دوں کپڑے. شیخ کیسے مذاق میں. اچھا اسی رات میں جو ہے مولانا مدنی کا والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو والدہ کا نہیں, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا. تہجد میں بہت روتے تھے حضرت مدنی. حضرت شیخ دیکھا کہ حضرت مدنی جو ہے بہت رو رہے. تو حضرت شیخ قریب میں تشریف لائے. نے کہا زیادہ نہ رو, آپ کے لیے دلہن میں ڈھونڈ لوں گا. یہ شیخ نے کہا زیادہ نہ رو, آپ کے لیے دلہن میں ڈھونڈ لوں گا. یہ بڑے کتنے دل ان کے صاف تھے, نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنے دل ان کے صاف. سادہ زندگی, کبھی کسی قسم کی بڑائی نہیں, کسی قسم کی جو ہے یہ چھوٹا یہ بڑا. آج کی طرح نہیں ایک دوسرے کی کاٹ کرنا. آج کل اللہ معاف کرے, مارکیٹ میں ہر چیز خراب ہوگی, سمجھ لو کہ آج کل مارکیٹ میں ہر چیز خراب ہوگی. وہ اندرونی اخلاق چلے گئے, وہ اندرونی صفتیں چلی گئی, وہ اندرونی جو معیار تھا دین کا وہ چلا گیا. کچھ نہیں, ہر آدمی جو ہے اپنے اعتبار سے آدمی زندگی گزار رہا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں قوم کہاں جا رہی ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں سے کہا بھی دیکھو کہیں پھٹا ہوا ہونا نہیں چاہیے. اس کے بعد یہ حضرت مدنی نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے, آپ بیتی وغیرہ میں ان کے تذکرے میں آپ دیکھو گے. یہ قصہ بھی مولانا زبیر صاحب بہت سناتے تھے. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, جب موڑ میں آتے تھے ایک ایک قصے سناتے تھے, ایک ایک قصے. ارے نہیں مولوی یونس, ایک قصہ اور سنو, ایک قصہ اور سنو. تو میں کہتا حضرت آپ کی روانگی کا وقت ہو رہا ہے, دعا کرانی, ابھی تو دیر ہے, میں ذرا ایک دو قصہ اور سنا دوں لوگوں کو. یعنی وہ پٹاپٹ ایسے قصے پڑھ لیتے تھے, یاد بھی رہتے تھے. اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھا کھانے پر آ کر بھی دعا وغیرہ کرا آئے نا, تو ذہن میں رہتا تھا
دکھانے کرا کر بھی اپنا جو روٹی وغیرہ کھاتے کھاتے بھی بھائی یہ قصہ شیخ طور سن لو، میرے شیخ نہیں کہتے تھے، میرے شیخ نہیں کہتے تھے، میرے شیخ نہیں کہتے، اس میں جو ہے نصیحت مل جاتی تھی. بڑے لوگ تھے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جیسے صحابہ کے بارے میں کہا گیا. اسی لیے کہتے تھے عبداللہ بن مسعود وغیرہ کہ جو لوگ چلے گئے ان کی اقتدا کرو، کیونکہ وہ اللہ رسول کا کام کرتے کرتے گئے. جو زندہ ہیں پتہ نہیں کب فتنے میں مبتلا ہو، کیسے فتنے میں مبتلا ہو. اس لیے یہ میں نے مختصر چیزیں آپ کو سنائی کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اچھا سب کے طریقے الگ الگ ہوتے تھے. مولانا قاری تیز رحمۃ اللہ علیہ بہترین کپڑا پہنتے تھے، کہیں آپ کو جو ہے کہیں ایک ذرہ برابر بھی یعنی شاہی کپڑا ماشاء اللہ، خوبصورت چہرہ بھی خوبصورت تھا اور کپڑے بھی اچھے، اور جو ہے عود لگاتے تھے خوب. قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بیٹے مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا سالم صاحب کے دادا مولانا احمد صاحب، مولانا قاسم صاحب. سیدھی سادی زندگی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر کھڑے، ارے بڈھا اترا اور بڈھا اتر کے کہا ارے بڑے میاں مجھے قاسم نانوتوی سے ملنا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ چلو میں لے جاتا ہوں. وہ پہچانتا نہیں تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی ہے، میں لے جاتا ہوں تمہیں. اب وہ بڑے بڑے میاں سامان اٹھا نہیں سکتے تھے تو حضرت نے فرمایا میں آپ کا سامان میں اٹھا لیتا ہوں. اچھا وہ سمجھے کوئی مزدور ہے، اچھا لے لے، کتنا پیسہ لے گا تو؟ حضرت کو کہہ رہا، حضرت نے کہا پیسے نہیں لوں گا، میں تجھے قاسم نانوتوی سے ملاقات کرا دیتا ہوں. چلو وہ بڈھا کہنے لگا میرے پیسے بچے کہ میرے پیسے بچے، اور لے جا کر جو ہے وہاں جا کر رکھا سامان اور کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں قاسم نانوتوی ملے گا. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. اتنے بڑے میاں نے کسی سے پوچھا بھائی مجھے تو قاسم نانوتوی سے ملنا، یہ پتہ نہیں بڑے میاں کہاں مجھے لے آئے. ان کا یہی قاسم نانوتوی ہے. یہ ایسو سے اللہ نے کام لیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ دیوبند کی زمین کو اللہ نے قبول کیا، اور اب تک جو ہے وہاں کا علم، وہاں کا فیض، وہاں کی چیزیں، وہاں کے علماء ساری دنیا میں جا رہے. یہی معاملہ ہوا نظام الدین کا. اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، سادگی میں عافیت ہے، ٹپ ٹاپ میں عافیت نہیں ہے. قربانی میں سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بغیر قربانی کا کوئی لے اسے نہیں ملے گا. ایک شہزادی تھی، میں ایک شہزادی کا قصہ سنا کر بات پوری کروں. کتابوں میں قصہ کئی مورخین نے لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کو جو لڑکیوں سے چڑ تھی، لڑکی گھر میں نہیں چاہیے، لڑکے پیدا ہو قتل کر دو. ایک تو فرعون تھا، وہ تو جو ہے وہ تو الگ تھا، وہ تو لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو مارتا تھا. یہ بعد میں بادشاہ پیدا ہوا جس کو لڑکیوں سے چڑ، لڑکی نہیں. ظالم تھا، قاتل البنات کہتے تھے اس کو، لڑکیوں کا قتل کرنے والا. ہمارے گھر میں میرے بیٹے کا لڑکی پیدا ہو، اب بہویں حمل سے ہوتی تھی تو کہا اعلان کر دیتی تھی کہ بھائی جو ہے نا اس کو جو ہے بس لڑکی پیدا ہو تو کسی کو پوچھنے کا ہی نہیں، اس کو زہر دے کر مار کر دفن کر کے خبر دینی کی مجھ کو. تو اس کی بیوی حمل سے تھی. بادشاہ کو سفر پر جانے کا ارادہ ہوا، کتابوں میں لکھا ہے. تو بیوی سے کہا کہ دیکھ لڑکی پہ سب سارے جو بھی اس کے ذمہ دار تھے، جو بھی خادم تھے، جو بھی دائیں تھی، جو بھی باندیاں تھی، سب کو بلا کر کہا کہ دیکھ بھی لڑکی پیدا ہو تو قتل کر دینا، میں آؤں تو لڑکی نہیں چاہیے، لڑکا پیدا ہو زندہ رکھنا. تو چلا گیا بادشاہ سفر پر. خدا کی شان لڑکی پیدا ہوئی. اب بیچاری کی بیوی پریشان، وہ دایا جو تھی وہ بھی پریشان. تو دایا سمجھدار تھی، اس نے یہ کہا امی آپا اب بالکل ٹینشن نہ لے، یہ بچی کو میں لے جاؤں گی، پالوں گی، بڑا کروں گی اور اعلان کر دوں گی کہ میں نے اسے مار دیا. اب ٹینشن مت لو، آپ کی بچی مرے گی نہیں. یہ کس میں بات ہوئی؟ رانی میں اور یہ دایا میں. کب خوش ہو گئی بیچاری. یہ دایا جو ہے لے کے چلے گئی، اعلان کر دیا ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. یہ قبر ہے، قبر بھی دکھا دی.
آج کل تو دکھانے میں کیا جاتا ہے، یہ قبر ہے۔ اب وہ بچی کو اس نے جو ہے اپنی بچی کے پاس رکھا، اس کی ایک بڑی بیٹی تھی اس دایا کی، اس کے پاس رکھا، اس کو کہا کہ یہ کہنا یہ میری بیٹی ہے اور میں کہوں گی یہ میری نواسی ہے۔ چلو گاڑی چلتی رہی، یہ چپکے سے دایا جو ہے یہ رانی پیسہ دیتی رہی اس کے خرچے کا، چلتا رہا معاملہ۔ بادشاہ آیا، دیکھ کیا ہوا، وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی تو قتل کر دیا، ہاں کہاں اس کی قبر، یہ قبر ہے، چلو ٹینشن پوری ہو گئی۔ اب یہ لڑکی تو شہزادی تھی، ایک شہزادی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا حسن و جمال، اس کا ابھار، اس کی چیزیں، اب وہ بڑی ہوئی خدا کو، اگر وہ کبھی بھی شہزادہ، اچھا بچپن ہی نہیں، جب سارا بھول گئے تو وہ بچی جو ہے وہ آتی تھی بادشاہ کے محل میں کھیلنے کے لیے، اور دایا کہتی تھی کہ یہ میری نواسی ہے، یہ میری نواسی ہے، یہ میری نواسی ہے۔ اب بڑی ہوئی، جب بڑی ہوئی وہ آنے لگی تو بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دایا نے کہا کہ بھئی شادی تو اس کی جو ہے میں کیسے کروں، اس لیے کہ اس کا تو رشتہ کسی جگہ ہم نے طے کیا ہے۔ نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے ساتھ رشتہ کرو اس کا۔ اور وہ تو بادشاہ یہ ورنہ جو ہے تمہیں قتل کر دوں گا، بادشاہوں کا تو یہی ہوتا ہے، گھر سے نکال دوں گا، یہ کروں گا، ماروں گا، جیل میں ڈالوں گا۔ بڑی پریشانی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک مرتبہ دایا کو کہنا ہی پڑا کہ دیکھو بھئی یہ بچی تو آپ کی ہے، میں نے اسے سنبھال کے رکھا تھا اسے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اچھا میری بچی اتنے بڑے ہو گئی، اب وہ جو محبت تھی وہ غضب میں بدل گئی، اسے قتل کرو کسی بھی حال میں۔ ارے بچی بڑی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، یہ نانا قتل کرو۔ فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا یہ تیری بہن ہے، آج رات یا 24 گھنٹے میں اسے قتل کرو، لے جاؤ اس کو۔ چنانچہ شہزادہ اور شہزادی بھائی بہن دونوں کو دونوں لے کر کتابوں میں لکھا، کئی لوگوں نے لکھے ہیں قصے، وہ دونوں کے دونوں جو ہے روانہ ہوئے۔ ارے بھائی تو میرا بھائی ہے، میں تیری بہن ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو بہن نے کہا کہ دیکھ بھائی، اگر تو مجھے قتل نہیں کرے گا تو باپ جو ہے نا بادشاہ تجھے قتل کر دے گا، اچھا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے۔ اچھا بادشاہ نے شرط بھی لگائی تھی، اسے قتل کر کے اس کی دونوں آنکھیں لے آنا میرے پاس، جب دونوں آنکھیں تو لائے گا تو میں سمجھوں گا کہ تو نے قتل کیا، ورنہ تو بھی دایا کی طرح کرے گا، کسی طرح چھپا دے گا۔ دونوں آنکھیں میرے پاس آنی چاہیے اور خون کے کپڑے آنے چاہیے میرے پاس، یہ شرط لگائی بادشاہ نے، خون والے کپڑے اور دونوں آنکھیں، مطلب کہ دلیل ہے کہ تو نے اسے قتل کیا ہے۔ ارے اب دونوں بھائی بہن جنگل میں کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی تو مجھے قتل کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری آنکھیں نکال لے اور میرا جو بھی تو قتل کرے گا تو خون نکلے گا، میرے کپڑے ہیں، کپڑے میں خون جو ہے لگے گا، بادشاہ کو دے دے، چھٹی کر، تو تیری زندگی کیوں اجاڑتا ہے؟ تیری تو شادی ہو گئی، تیرے بچے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ نہیں، میں کچھ تدبیر کرتا ہوں۔ ارے بھائی یہ ٹیڑھا ٹیڑھا باپ ہے تیرا، ہمارا، میرا بھی باپ ہے، تیرا بھی باپ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مانے گا نہیں۔ نہیں، بھائی نے کہا کہ نہیں میں کرتا ہوں، آپ بہن تو فکر مت کرو۔ چنانچہ یہ طے کیا دونوں بھائی بہن نے کہ میں تجھے جو ہے جنگل کی طرف روانہ کر دیتا ہوں، جاتا جہاں تیری زندگی گزارنی وہاں گزار اور تو چلی جا، اور میں بادشاہ کے پاس جا کر کوئی ترتیب بناتا ہوں، بھائی تجھے مار دے گا وہ۔ میں کہا وہ کوئی فکر تجھے، دونوں بھائی بہن ملے اور روئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ پتہ نہیں کب ملیں گے، اور گھنا جنگل تھا شیر کا، جنگل کو کوئی پھاڑ دے ہوئے تو اپنی زندگی بھی وہیں چلی جا، میں تجھے ماروں یہ نہیں ہو سکتا، تیری آنکھیں میں نکالوں یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دونوں اس کو روانہ کر دیا، بھائی کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، بہن جا رہی ہے، شہزادی ہے، اور شہزادی بھی پلٹ پلٹ کے دیکھتی رہی، بھائی کھڑا ہے، جب تک آنکھوں کے اوجھل ہوئے تب تک شہزادی اپنی جگہ، یہ بھائی اپنی، یہ بادشاہ کا لڑکا اپنی جگہ۔ اب واپسی میں اس نے سوچا کہ میں وہ پوچھے گا کہ وہ قتل کیا کہ نہیں، میں کہوں گا قتل کیا تو وہ کہے گا کہ آنکھیں لا، آنکھیں کہاں ہیں؟ راستے میں ایک ہرن کا بچہ ملا، اس کا شکار کر کے اس کی آنکھیں نکال لی،
وہ ہرن کے بچے ہرن جیسے اس کی آنکھیں تھی خوبصورت، وہ نکال لی، سنبھال کے رکھ لی، اور اس کا جو اس کو بھی مارا تو اس کا خون نکلا، وہ کپڑوں پہ لگایا، یہ کیا، سب سنبھال کر کے وہاں بادشاہ کو دکھایا، بادشاہ نے دعوت کی، ہاں اب یہ بچی مری ہے، اب یہ بچی مری ہے، آنکھیں لایا، آنکھوں کو پھینک دیا اور کپڑے بھی جلا دیے، یہ چیز گھر میں چاہیے ہی نہیں۔ اب بول شہزادے کا دو، شہزادہ تو بچ گیا، لیکن وہ لڑکی اکیلی جا رہی ہے جنگل میں، جنگل میں، جنگل میں، کھانا بھی ختم، کہیں پر رستے میں کوئی چیز، شہزادی ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہی، اے اللہ اب میں اکیلی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اکیلی کیسے کہوں، تو بھی تو ہے میرے ساتھ۔ یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ وہ ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ کوئی نہیں ہے، ہوں شہزادی، وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن تو ہے نا، تو میرا قریب ہے، میں مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، مروں گی جنگل میں مروں گی، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ آج ہمارے دل میں بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری سنتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کپڑے بھی پھٹ گئے اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گئی اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک بادشاہ وہاں سے گزرا، کتابوں میں لکھا ہے، اسی درخت کے نیچے اس نے پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے، فوج تھے اس کے ساتھ، تو اس نے پڑاؤ ڈال کر یہ تھوڑا سا اوپر چہرہ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا اوپر چہرہ کیا، لڑکی دیکھی، ارے بھائی تو کون ہے؟ یہ کہا میں اللہ کی بندی ہوں، نیچے اتر۔ اس نے کہا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تیری چادر پھینک۔ بادشاہ نے اپنی چادر جو ہے اوپر پھینکی، اس نے چادر سے وہ بدن ڈھانکا، بدن ڈھانک کر جو ہے وہ نیچے اتری۔ بھائی تو کون ہے؟ بہت خوبصورت۔ بادشاہ کی نظر پڑ گئی، بادشاہ نے کہا بھی میں تجھے لے جاؤں میرے محل میں؟ ہاں مجھے لے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ لے گئے، وہاں جا کر جو ہے اس کو دلہن بنایا اور کپڑے چھک دیے، بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔ اب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا قصہ میں نہیں بتاؤں گی، میں آپ سے شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ میں میرا قصہ نہیں بتاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکا پیدا ہو گیا، اب تک قصہ بتا۔ دوسرا پیدا ہو گیا، نہیں۔ تیسرا پیدا ہو گیا، نہیں۔ چوتھا پیدا ہو گیا، نہیں۔ پانچواں پیدا ہو گیا، نہیں۔ 5 لڑکے یعنی 5 بچے جو پیدا ہو گئے، اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب تو بتا، اب تو گھر آباد ہو گیا، تو ماشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا، میرے ساتھ یہ ہوا، بس اللہ نے میری مدد کی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے کئی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، وہی اس کی قربانی اور دعا یہ کی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، اے اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، اے اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، اے اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تو تاریخوں میں لکھتے تھے کہ یہ فلاں لڑکی کی اولاد ہے، یہ فلاں لڑکی، جیسے چادر والی عورت، جیسے چادر والی عورت کی قصہ میں نے سنایا تھا نا، کہ چادر والی تو یہ فلاں لڑکی کی، فلاں شہزادی کی، فلاں شہزادی کی، فلاں شہزادی کی۔ کرنے والے اللہ ہیں، سارے حالات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک ٹھاک کرو، اور گھروں سے تصویریں نکالو اور پھٹے ہوئے کپڑے نکالو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جس گھر میں یہ بغیر کام کی تصویریں ہوتی ہیں، کھلونے تصویروں والے، اور جادو اس پر جلدی ہو جاتا ہے، جنات بہت آتے ہیں، شیطان خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گھرانہ دور ہو جاتا ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ ان چیزوں سے بچو۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔
اب مفتی صاحب سے کچھ مسئلے سیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے 2-3 دن کے بعد عید الفطر آنے والی ہے، تو عید الفطر سے متعلق کچھ مسائل اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. جیسا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رمضان کے سلسلے میں 5 چیزیں ایسی دی ہے جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اس رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جس طریقے سے ایک انسان کسی دکان پہ ایک مہینے ملازمت کرتا ہے تو مہینے کے آخر میں اس کو پگار ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے عبادتیں کی، محنتیں کی، تو رمضان کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معاوضہ ملتا ہے وہ مغفرت ذنوب کی شکل میں ملتا ہے. سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ جو آخری رات ہوتی ہے یہ انعام کی رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو عید کی دونوں راتوں کو زندہ کرتا ہے اور ان راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تو اس رات میں عبادت کی یہ فضائل ہے، اس لیے یہ جو رات ہے اس رات کی بھی اہمیت ہے اور اس رات کی بھی قدر کرنی چاہیے، عید کی جو رات ہے. اس کے بعد آتا ہے عید الفطر کا دن. عید الفطر میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ تو ہے اس دن صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. صدقہ فطر سے متعلق جو مسائل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں 2-3 دن پہلے بتا چکا ہوں. عید الفطر کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے بعد دوسرے دن سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. دوسرے دن سے لوگ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں. اس کے فضائل ہے کہ جو انسان شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ حساب ثواب کے اعتبار سے یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہو جاتا ہے. شوال کے جو 6 روزے ہیں اس میں رمضان کے اگر چھوٹے ہوئے جو قضا روزے ہیں پہلے وہ رکھنے چاہیے، پھر اس کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھنے چاہیے. لیکن اگر پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیے پھر اس کے بعد قضا روزے رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. شوال کے جو 6 روزے رکھتے ہیں تو اس میں نیت ایک ہی ہونی چاہیے، یا تو شوال کے 6 روزوں کی ہو یا تو قضا روزوں کی نیت ہو. دونوں کی نیتیں ایک ساتھ میں نہیں کرنی چاہیے. اگر دونوں نیتیں ایک ساتھ میں کر لی تو قضا روزہ ہی شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ طاقتور بھی ہے اور افضل بھی ہے. عید الفطر کے دن تیسرا ایک مسئلہ آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا. چونکہ وہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے سے کرائی جا رہی ہے. اس لیے عید الفطر کے دن نماز پڑھنے سے متعلق جو اہم مسائل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے تقریباً 15-20 منٹ بعد. طلوع آفتاب ہو گیا، اس کے 15-20 منٹ کے بعد سے عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رہتا ہے زوال تک. زوال کے بعد پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عید الفطر کے دن جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی نفل اور سنت پڑھنا جائز نہیں ہے. جس طرح کسی کو اشراق پڑھنے کا معمول ہے، اس نے کہا کہ پہلے میں اشراق کی نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے. نہیں، پہلے عید کی نماز پڑھو پھر اس کے بعد آپ کو اشراق چاشت جو بھی پڑھنی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل اور سنت نہ پڑھے. عید کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھ سکا، جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے ہے. جہاں جمعہ کی نماز ہے وہاں عید کی نماز ہے. جن شہروں اور قصبات کے اندر جمعہ کی نماز ضروری ہے
وہیں پہ عید کی نماز بھی ضروری ہے۔ عید اور جمعہ کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 اور مقتدی ہوں، یعنی امام اور مقتدی ملا کر 4 لوگ ہونے چاہیے۔ 4 لوگوں سے کم ہوں گے تو پھر عید کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور عید کی نماز کا بدل تو نہیں ہے، لیکن یہ آتا ہے کہ جو عید کی نماز نہیں پڑھ سکا اور جہاں پہ شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں تو وہاں چاش کی نماز انسان پڑھ لے، چاش کی 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے۔ تو عید کی نماز جو ہے وہ نماز اس طریقے سے پڑھیں گے کہ کم سے کم 4 لوگ یا 4 لوگوں سے زیادہ ہو۔ آج کل جہاں جہاں بھی، اب مسجدیں تو بند ہے، اپنے محلوں کے اندر یا اپنے بلڈنگ کے نیچے جہاں پر بھی نماز کا انتظام کر سکتے ہیں، اس میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ زیادہ بھیڑ جمع نہ کرے، مختصر سے لوگ ہو اور مختصر سے لوگ مل کر پھر عید کی نماز پڑھ لیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو تو نیت اس طریقے سے کریں گے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اگر انسان پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے تو یہ کہے کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں پڑھا رہا ہوں۔ عورتوں کے لیے عید کی نماز واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی گھر میں یا کسی ایسی جگہ پر ہو رہی ہے گھر کے اندر جو وہاں پیچھے اگر عورتیں نماز پڑھنا چاہے تو عورتیں نماز بھی پڑھ سکتی ہے پیچھے۔ اگر پیچھے عورتیں عید کی نماز پڑھ رہی ہے تو یہ نیت کر لے کہ بھئی میں عورتوں کا بھی امام ہوں۔ اس طریقے سے نیت کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے، اور پھر چوتھی مرتبہ میں کانوں تک ہاتھ لے جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لے۔ یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر ہوگا، اس میں سے پہلی مرتبہ اور چوتھی مرتبہ میں کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اور درمیان میں 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے۔ دوسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے۔ پھر اس کے بعد 4 تکبیریں اسی طریقے سے کہنی ہیں کہ کانوں تک ہاتھ لے جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے، پھر کان تک ہاتھ لے جائے ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ کان تک ہاتھ لے جائے ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے، سیدھا رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پھر خطبہ ہے۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ واجب ہے اور عید کی نماز میں جو خطبہ ہے وہ سنت ہے۔ آج کل مختصر سا خطبہ والد صاحب نے بھی گروپوں میں بھجوایا ہے، تو وہ خطبہ سامنے رکھے اور وہ خطبہ پڑھ لے، ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھیج دیا ہے۔ جی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے اور خطبہ بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں بھیجی جا چکی ہے، تو اس کے مطابق خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ۔ اور جس کی عید کی نماز کا وقت چلا گیا، زوال کا وقت ہو گیا، اب عید کی نماز چلی گئی، تو اب اس عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ بس یہ مختصر سے مسائل تھے، ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عید کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہزادی کے قصے سے سبق لینا۔ وہ جنگل میں ایک ہی بات کہتی رہی، اللہ میں اکیلی ہوں مگر میرے ساتھ تو ہے، میں کیوں اپنے آپ کو اکیلا کہوں؟ تو ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو،
منزل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو، کرنے والے اللہ ہیں۔ بس اپنے میری نصیحت یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ یعنی ایمان کی لہروں کو حرکت دو۔ آج جو ہم جو ہے نا اپنے بالوں کو حرکت دیتے ہیں، سب ٹھاڑ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، اب وہ چھوڑو۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، اس وقت میں اپنی ایمان کی لہروں کو حرکت دو، اور اللہ تعالیٰ سے صرف ایک بات کہو کہ اللہ وہ اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھے، تو ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ پورے مہینے میں جو محنتیں کی ہیں ان محنتوں کو تو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ جب مہینہ ختم کے قریب ہوتا ہے تو تیری رحمت کو اور جوش آ جاتا ہے، اور تو جو ہے جتنے بندے ہوتے ہیں اپنے کرم سے تو ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے، اب پتہ نہیں پرسوں کیا اعلان ہوتا ہے۔ جب بھی اے اللہ عید آنی ہوگی عید آ جائے گی، جب بھی چاند نکلنا ہوگا چاند نکل جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ یہ مجمع جتنا آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ کہ کوئی سفید بال والا بوڑھا بھی ہے، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بیمار اپنے اپنے گھروں میں ہسپتالوں میں لیٹے لیٹے آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں جس حالت میں ہوں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اور اے اللہ جس بیماری میں دنیا سے چلے گئے اور جس بیماری میں چل رہے ہیں، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، ذکر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تیرے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تجھے بھولے ہیں تو ہمیں نہ بھول جا۔ اے اللہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو ہمیں نہ چھوڑ، تو ہمیں تیرے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔